Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Students, I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. آج ہمارا ٹاپک ہے ایک انٹرسٹنگ بیسک اور ریسرچ سے ریلیٹڈ ٹاپک. بیسکس آف کیمسٹری میں یہ ٹاپک آتا ہے. اس میں آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ملیں گی. اگرچہ آپ نے نام سنے ہیں لیکن اس کا ریلیشن میں ایک اور انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے. نام ہے ٹاپک کا سائنٹیفک پیراڈائم ان کیمسٹری along with examples. کیمسٹری میں پیراڈائم کا کیا مطلب ہے؟ سائنسی پیراڈائم کا کیا مطلب؟ بیسیکلی پیراڈائم سوچ، خیال، فکر اور نظریے کو کہتے ہیں. لیکن ایسا نظریہ نہیں جس کے ساتھ پروف نہ ہو، ایویڈنسز نہ ہو، ایکسپیریمنٹل ورک نہ ہو اور یا دوسرے سائنٹسٹ اس کے ساتھ ایگری نہ کرے. اس پر اس دور کے سارے سائنٹسٹ کا اتفاق ہوتا ہے اس نظریے کے اوپر. تو پیراڈائم کا سمپل مطلب ہے نظریہ، نمونہ، سوچ، فکر، خیال. لیکن اس کے پیچھے بہت سارا لاجک ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹل ورک ہوتا ہے اور سائنٹسٹ کا ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. ایکچولی سائنٹیفک پیراڈائم ان کیمسٹری، خصوصاً ہم کیمسٹری سے ریلیٹ کریں گے، از دا ایکسیپٹڈ فریم ورک آف آئیڈیاز خیالات اینڈ میتھڈس دیٹ شیپس ہاؤ کیمسٹ انڈرسٹینڈ میٹر، ڈیزائن ایکسپیریمنٹس اینڈ ایکسپلین ریزلٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خیالات ہے، وہ نظریات ہے جس کے ذریعے سب سے پہلے کیمسٹ میٹر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، واٹ از میٹر. اس کے بعد پروف کے لیے ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور جو بھی ریزلٹ آتا ہے، جو بھی آبزرویشنز ہوتے ہیں اس کو پبلش کیا جاتا ہے. یہ ایک سائنٹیفک نظریہ ہے اور سائنٹیفک پیراڈائم ہے. اصل میں اٹ ایوالوز اے سائنس پروگریس. سائنس میں ترقی کے ساتھ ساتھ، ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ معرضی وجود میں آتا ہے. جب سائنس ترقی کرتا ہے تو مختلف نظریات ایکسپیریمنٹس کے بعد جنم لیتے ہیں. ایکسپلیننگ اولڈ ماڈلز، ریپلیسنگ اولڈ ماڈلز with بیٹر ونس. اس کو پیراڈائم شفٹ بولتے ہیں. شفٹنگ آف پیراڈائم فرام اولڈ ٹو نیو with the advancement of technology. جب سائنس ترقی کرتا ہے، ٹیکنالوجی میں بہتری آتی ہے، ایڈوانسمنٹ آتی ہے تو نظریات بھی بدل جاتے ہیں اور پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے فرام اولڈ ٹو نیو. ایگزامپل سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، نیچے ایگزامپل موجود ہے. فار ایگزامپل، دس از امپورٹنٹ فار پروگرس. پروگرس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے. ان فیلڈز لائک میڈیسن، بہت سارے ایسے امراض ہیں جو پہلے ان کی میڈیسن نہیں تھی، لا علاج تھی، ناقابل علاج تھی. لیکن ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے میڈیسن بھی ڈسکور ہو گئی، نظریات بھی تبدیل ہو گئی اور وہ بیماریاں قابل علاج بن گئی، ان کے لیے میڈیسن کی ڈسکوری ہو گئی. میٹیریل فار پروگرس. سائنس میں پروگرس کے لیے میٹیریل کا ہونا ضروری ہے. میٹیریل میں پروگرس. فار ایگزامپل، سب سے پہلے کلینکل لیبز میں جو بلڈ ٹیسٹ تھی، یورین ٹیسٹ تھی یا سٹول ٹیسٹ تھے وہ مینول کی جاتے تھے. لیکن پھر میٹیریل انوالومنٹ کی وجہ سے اب مشین کے ذریعے وہ ٹیسٹ منٹوں میں کی جاتے ہیں with accurate results.
पहले टाइपिंग मशीन हुआ करता था, हैंड राइटिंग थी, उसके बाद टाइपिंग मशीन आ गया, उसके बाद कंप्यूटर। तो ये मटेरियल प्रोग्रेस है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है। इन द फील्ड्स लाइक मेडिसिन, मटेरियल साइंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। मतलब कहने का ये है इस पैराग्राफ का कि जब से साइंस ने तरक्की शुरू की है तो नज़रियात तरक्की के साथ साथ बदलते रहते हैं, नए नए तजर्बात होते हैं, नए नए इंकिशाफात होते हैं, तो उससे ओल्ड पैराडाइम्स न्यू में तब्दील होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि आप बिल्कुल समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1803 टू 1808। सबसे पहले डाल्टन मैदान में कूद पड़ा। उन्होंने एक थ्योरी पेश की, एक नजरिया, एक सोच, एक फिक्र को उन्होंने प्रेजेंट किया, that all matter is composed of very small, इंतहाई छोटे छोटे, इनविजिबल, जो नजर ना आ सके, एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में एक नजरिया पेश किया कि एटम मौजूद है इस दुनिया में और ये सारा मैटर इसका बना होता है। तो सबसे पहले वो मैदान में आ गया। उसके बाद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, उसमें तरक्की हो गई, तो एक और नजरिया आ गया प्लम पडिंग मॉडल 1904 में। इस नजरिए के मुताबिक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिखरे हुए होते हैं। ये कहती है कि इसका मतलब ये है जैसे प्लम्स इन पडिंग है। पीरनी का मिसाल में लेता हूँ, ये एक मिक्सचर होता है और सीमी सॉलिड होता है, नरम होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स बिखरे हुए होते हैं। एक और मिसाल में तरबूज का लेता हूँ, उसमें सीड्स बिखरे हुए होते हैं। तो इस नजरिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल एक साथ बिखरे हुए नजर आते हैं। ये मॉडल पेश किया गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, बस बिखरे हुए है। उसके बाद तरक्की के साथ साथ रदरफोर्ड मैदान में आ गया। उन्होंने कॉलर ऊपर किया, आस्तीन चढ़ाई के में भी किसी से कम ना हो। उन्होंने एक गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ही बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फाइल विद अल्फा पार्टिकल्स। एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन उसका किया थी एक्सपेरिमेंट के बाद, दैट most of the alpha rays were passed straight through the gold file। ज्यादा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फाइल के आर पार या उस पार गुजर गई। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। बड़े एंगल पे वो हो कुछ पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो गई, मुनहरिफ हो गई। के बाद very few particles were bounced back on the same path on which they were introduced। कुछ वापस आ गई अपने रास्ते पे। इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर वो कंक्लूजन पे गई, नतीजा खस किया। क्या नतीजा था? दैट एटम contain a very heavy dense positively charged portion called nucleus। उसने उस हेवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन को न्यूक्लियस का नाम दिया। मतलब उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर की। और एक और उन्होंने बात की, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अब रदरफोर्ड पर कुछ ऑब्जेक्शंस आ गई, चूंकि टेक्नोलॉजी आगे चली गई। बोहर मैदान में आ गया। उन्होंने कहा मैं भी किसी से कम नहीं हूं। वो रदरफोर्ड के मॉडल में तो गलतियां हैं, उससे कुछ चीजें रह गई है। उसने कहा कि रदरफोर्ड तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस,
لیکن اس نے اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا. That electrons are revolving around the nucleus in fixed circular paths called orbits, shells or energy levels. انہوں نے کہا کہ الیکٹران نیوکلیس کے ارد گرد مخصوص گول راستوں میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور ان مخصوص فکسڈ گول راستوں کو آربٹ، شیل یا انرجی لیول کا نام دیا گیا. تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، شیل کا نظریہ پیش کیا. بات آگے بڑھی. یہ 1911 کی بات ہے ردرفورڈ والی، اور بوہر کی 1913 کی بات ہے. بات آگے بڑھی 1926 پہ آ گئی. وہاں پر دو سائنٹسٹ سامنے آ گئے، ہیسنبرگ اور شروڈنگر. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سارے لوگ تو غلط ہے. اب نظریہ یہ نہیں ہے. الیکٹرانز آر ویوز، الیکٹران بیہیو لائک ویوز. اس کا ڈوئل نیچر ہے، یہ ویو بھی ہے اور پارٹیکل بھی ہے، اور ویو کا موشن سرکولر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ الیکٹران ایک کلاؤڈ کی شکل میں گردش کرتے ہیں. الیکٹران کلاؤڈ کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ الیکٹرانز آر ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلیس ان 3 ڈائمینشنل اسپیس کارڈ آربیٹالز. انہوں نے آربیٹال کا تصور پیش کیا کہ الیکٹران ٹھیک ہے. ردرفورڈ تو کہتا ہے کہ ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلیس بس. بوہر نے کہا کہ فکس سرکولر پاتھس ہے. نو، یہ دو بندے میدان میں آ گئے، شروڈنگر اور ہیسنبرگ. انہوں نے کہا الیکٹران 3 ڈائمینشن ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس میں حرکت کرتی ہے، چونکہ یہ ویوز ہے. کیسے؟ یہ نیوکلیس ہے. الیکٹران ایسے حرکت کرتے ہیں، ایسے. یہ اراؤنڈ نیوکلیس ہے، یہ بھی اراؤنڈ نیوکلیس ہے، اور یہ بھی اراؤنڈ نیوکلیس ہے. تو انہوں نے آربیٹالز کا کنسپٹ پیش کیا. پھر پیراڈائم شفٹ ہو گیا، نظریہ تبدیل ہو گیا فرام اولڈ ٹو نیو. تو یہ سائنٹیفک پیراڈائم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نظریات بدلتے رہتے ہیں ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی. اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں پیریوڈک ٹیبل کا. جب ایلیمنٹس کی تعداد کم تھی تو سائنٹسٹ اس کی ڈینسٹی، میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، کلر، آرڈر، ٹیسٹ، ری ایکٹیویٹی، یہ سب کچھ زبانی یاد کرتے تھے. لیکن جب ایلیمنٹس کی تعداد بڑھتی گئی تو a need was felt to classify the elements in order to study them in a better way. ضرورت محسوس کی گئی کہ کلاسیفائی کرنا ہے تاکہ اس کی اسٹڈی کو آسان بنایا جا سکے. سب سے پہلے میدان میں آ گئے دو برائنر. انہوں نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا on the basis of their increasing atomic weights, and he arranged the elements into group of 3 which was given the name of triads. کچھ خامیاں تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیو لینڈ آگے بڑھا. انہوں نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا، 7 ایلیمنٹس کو ایک قطار میں اور 8واں ایلیمنٹس کو رکھ دیا پہلے کے نیچے. انہوں نے اس فارمولا کو فالو کیا کہ ایلیمنٹ should be arranged on the basis of their increasing atomic weights. انہوں نے 7 ایلیمنٹس کو ایک قطار میں، 8ویں کو پہلے کے نیچے رکھ دیا، اور اس کو نام دیا گیا آکٹیوس کا. 7 ایلیمنٹس ایک قطار میں، ہیپٹیوس کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن آکٹیوس کا نام دے دیا. بہرحال پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اس کے بعد آ گئی میدان میں مینڈلیف آ گئی، رشین کیمسٹ ہے. اس نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا آن دا بیسس آف دیئر انکریزنگ ایٹامک ویٹس. وہی فارمولا استعمال کیا، بٹ دس ٹائم ہی لیڈ ڈاؤن دا فاؤنڈیشن فار a periodic table. He arranged the elements into vertical columns, groups and horizontal rows called periods. انہوں نے خالی جگہ بھی چھوڑ دی. He left many vacant spaces for the undiscovered elements and predict their properties. انہوں نے اس پیٹرن کو اسٹڈی کیا، انکریزنگ آرڈر آف ایٹامک ویٹ کے پیٹرن کو اسٹڈی کیا. اس کی بنیاد پر خالی جگہ چھوڑی کہ یہ ایک ایلیمنٹ ڈسکور ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، پراپرٹیز یہ ہوگی، اور ایٹامک ویٹ یہ ہوگا.
اور جب ایلیمنٹ ڈسکور ہوئی تو ان میں بہت سارے ایسے تھے کہ وہاں پر بالکل فٹ ہو گئے. تو یہ ایک نیو پیراڈائم آ گیا, نیو نظریہ آ گیا. بات آگے بڑھی, 1913 تک پہنچ گئی. آ گئی موزلے, دا ینگسٹ برٹش فزیشین. ایکسپیریمنٹس کیے, ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کیا بٹوین ایکس ریز اینڈ ایٹامک نمبر. اصل میں یہ 1887 میں پیدا ہوئی تھی اور 1915 میں آئی تھنک اس کا ڈیتھ اکر ہوا ہے, کیونکہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوا تو وہ والنٹیئرلی آرمی کی طرف چلے گئی. وہاں پر سگنل آفیسر مقرر ہوئی, انفارمیشن لیتے اور آگے بڑھاتی. گیلافولی کے مقام پر جرمن آرمی نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں پر اس کا ڈیتھ اکر ہو گیا. تو ینگسٹ تھا, جسٹ 27-28 ایئرز اولڈ. انہوں نے جب ایکسپیریمنٹ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ایٹامک ویٹ نہیں. Basically, atomic number is the fundamental property of all elements, and elements should be arranged on the basis of increasing their atomic numbers. انہوں نے ایک قانون پیش کیا, لا پیش کیا, اس کو موزلے پیریوڈک لا کے نام سے منسوب کیا گیا. اس کو موزلے پیریوڈک لا کہتے ہیں, اس کو ماڈرن پیریوڈک لا کہتے ہیں. اور اسی بنیاد پر انہوں نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا ایٹامک نمبر کی بنیاد پر, جو آج تک بھی وہی ارینجمنٹ برقرار ہے. اور جو ٹیبل انہوں نے بنایا اس کو ماڈرن پیریوڈک ٹیبل بولتے ہیں یا موزلے پیریوڈک ٹیبل ہم بولتے ہیں. تو پھر پیراڈائم شفٹ ہو گیا, نظریہ چینج ہو گیا فرام اولڈ ٹو نیو. اب آتی ہے اور ایگزامپل کی طرف, ایسڈ بیس تھیوریز. ایسڈ اور بیسس کے لیے مختلف تھیوری سامنے آ گئی کہ ایسڈ کیا ہے, بیس کیا ہے. سب سے پہلے میدان میں آ گئی کون؟ آرہینیس. انہوں نے کہا any substance that gives hydrogen ion in water is called acid and any substance which gives hydroxide ion in water is called base. بات آگے بڑھی, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی, کچھ ایسی کمپاؤنڈ سامنے آ گئی جو ہائیڈروجن آئنس پرووائڈ نہیں کرتے تھے, یا کچھ ایسی بیسس سامنے آ گئی جو ہائیڈروکسائڈ آئن ان میں نہیں تھا, وہ ڈونیٹ نہیں کرتے تھے واٹر میں, پھر بھی بیسک کریکٹر رکھتی تھی. تو آ گئی میدان میں برانسٹڈ اور لوری 1923 میں. انہوں نے کہا نہیں, ایسڈ از ڈیفائنڈ ایز پروٹون ڈونر اسپیشی اینڈ بیس از پروٹون ایکسیپٹر اسپیشی. پیراڈائم چینج ہو گیا, نظریہ چینج ہو گیا, ایک اور تھیوری آ گئی. بات آگے بڑھی, آ گیا لیوس صاحب. لیوس بابا نے کہا نو, any substance which provide lone pair of electron through coordinate covalent bond during a chemical reaction is a base, and any substance which accept the lone pair of electron through coordinate covalent bond during a chemical reaction will be an acid. lone pair of electron provider کو base کا نام دیا گیا اور lone pair of electron acceptor species کو acid کا نام دیا گیا. پیراڈائم چینج ہو گیا. اس طرح اور بھی بہت سارے اگزامپل ہے, جیسے کہ کیمیکل بانڈنگ ہے. The attractive force which hold atoms or ions together is known as chemical bond. Chemical bond is nothing, just the name of the attractive force. کیمیکل بانڈ میں آئونک بانڈ سامنے آ گیا, پھر کویلنٹ بانڈ, اس کے ٹائپ سنگل, ڈبل, ٹرپل, پولر کویلنٹ بانڈ, نان پولر کویلنٹ بانڈ, کوآرڈینیٹ بھی آ گیا درمیان میں, اس کے بعد میٹالک بانڈ. تو یہ سارا ہسٹری ایسا ہے کہ پیراڈائم ایچ اینڈ ایوری ٹائم چینجز فرام اولڈر ٹو نیو آفٹر in the advancement of technology and material science. So students, these were all about the scientific paradigm in chemistry along with example. Thanks a lot for watching this very important video.